بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری صدی ہجری کے عظیم محدثین میں شامل ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی ان سے کئی روایتیں حاصل کی ہیں۔ یہ شہر خراسان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ یہ وہی عطار ہیں جن کی تصنیف منطق الطیر عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے، جس کا اردو ترجمہ پرندوں کی محفل قدیم اردو ادب کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ یہ بھی شہر خراسان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج سے فراغت کے بعد بیت اللہ میں سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے بات کر رہے تھے کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، لیکن کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ لیکن دمشق کا ایک موچی جو حج میں شریک تو نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے طفیل تمام حاجیوں کا حج قبول فرما لیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس موچی کی تلاش میں دمشق نکل پڑے۔ کسی طرح اس سے ملاقات ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے موچی سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو موچی نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ 30 سال سے میری تمنا تھی کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں۔ میں نے اتنے سالوں میں بڑی محنت سے 300 درہم جمع کیے تھے، لیکن ایک دن میرے پڑوسی کے گھر سے کھانے کے پکوان کی بہت اچھی خوشبو آنے لگی۔ میری بیوی جو حاملہ تھی اس کا بھی جی چاہا کہ تھوڑا سا اسے بھی کھانے کو مل جائے۔ میں پڑوسی کے گھر گیا تاکہ کچھ کھانا مانگ لوں، لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کے لائق نہیں۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ 7 دن سے میں اور میری بیوی بچے فاقے سے تھے۔ میں نے ایک مردہ گدھا راستے میں دیکھا تو اسی کا گوشت لے آیا اور پکایا ہے۔ یہ سن کر میں اللہ کے خوف سے لرز اٹھا کہ میرا پڑوسی فاقے کر رہا تھا اور مجھے اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ میں نے اپنی حج کی پوری رقم اس کے حوالے کر دی اور دعا کی کہ اے اللہ، شاید یہی تیری رضا تھی کہ میرا حج اس طرح ہو، اس کو تو ہی قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے خواب میں جو کہا تھا وہ واقعی سچی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً قضاء اور قدر کا مالک ہے۔ کسی ضرورت مند مسلمان کی مدد کرنا واقعی حج کے برابر ہے۔